رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات میں سے ایک واقعہ اسلامیان پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور عموماً رمضان المبارک کے مہینے میں اس واقعے کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 27 رمضان المبارک۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ ملک پاکستان اور پاکستان کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال اور پاکستان کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن جو اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہمارے ذہن محفوظ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں یہ جو اسکرین پر چل رہا ہے یہی صحیح ہے، یہی حقیقت ہے، پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہے، پردے کے سامنے والی چیز حقیقت ہے۔ ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس اسکرین پر چلنے والی چیزوں پر بھروسہ کرنے کے بعد اپنے دلوں میں کچھ محبت اور کچھ بغض کے ایسے مدار بنا لیے ہوں جو ہماری آخرت تباہ۔ تو میں تھوڑا سا سیاسی صورتحال پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ پہلی بات تو یہ سنیں، ہم مسلمانوں میں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یار مولوی سیاست پر بات کیوں کرے؟ مولوی کا کام تو دین پر بات کرنا ہے نا۔ مولوی عبادت بتائے، نماز بتائے، روزہ بتائے، حج بتائے، زکوٰۃ بتائے، سیاست پہ بات کیوں کرے؟ مجھے آپ بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی کہ نہیں دی؟ وہ سیاست تھی؟ سیاست تھی یا نہیں تھی؟ سیاست تھی۔ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی ملکا، یا اللہ مجھے بادشاہت دے، لا ینبغی، اللہ مجھے بادشاہت دے، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو بادشاہت کسی کے پاس بھی نہ ہو، ایسی بادشاہت دینا۔ اگر سیاست غلط ہوتا، بادشاہت غلط ہوتی، سلیمان علیہ السلام یہ دعا کیوں مانگتے؟ اللہ نے دی انہیں بادشاہ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کا انتقال ہوتا، اس کے بعد دوسرا نبی آتا، وہ سیاست کرتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثیر تعداد میں ہوں گے۔ یہ سیاست۔ پھر آپ کے اور میرے پیارے محبوب آقائے نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء، سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں، وہاں تمام قبائل کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میثاق مدینہ صرف انصار اور مہاجرین کے درمیان میں نہیں ہوا تھا، میثاق مدینہ میں اوس اور خزرج قبائل سارے شامل تھے، جن میں مسلمان بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ ان تمام کو حضور علیہ السلام نے اپنی حکومت، اپنی سیاست، اپنی خلافت کے نیچے اکٹھا کیا۔ وہ یہودی بھی حضور علیہ السلام کی بات مانتا تھا۔ آج اگر کوئی مولوی کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، یار یہ تو فلاں چور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،
کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پاس نہیں گئے؟ ان کو آپ اپنے پاس بلا کر بٹھایا نہیں؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں بنے، جب وہ ایک کافر سردار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لا رہے ہیں، کافر سردار کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر نیچے بچھائی۔ کس کے لیے بچھائی؟ کافر سردار کے لیے بچھائی ہے۔ یہ اخلاق، یہ محبت، یہ شفقت دکھایا تو وہ ثمامہ بن اسال جو کافر سردار تھے وہ رضی اللہ تعالی عنہ بن کر نکلے۔ یہ سیاست حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، خلفائے راشدین سیاست کر کے دکھائی ہے۔ اس کے بعد خلافت امویہ کا دور آیا، سیاست کر کے دکھائی ہے، وہ سارے علماء تھے۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ کا دور آیا، سیاست کر کے دکھائی ہے، وہ سارے علماء تھے۔ اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ کا دور آیا، خلافت عثمانیہ کا دور آیا، جب تک سیاست کا محور منبر اور محراب رہا، مسجد رہا، مسلمانوں کی ترقی ہوئی، اسلام کی ترقی ہوئی، کفار پر رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ لیکن جب سیاست کا محور، سیاست کا مرکز منبر اور محراب کٹ گیا، علماء سے توڑ دیا گیا، سازشیں کی گئی کہ علماء اور عوام کے درمیان ایسا خلیج پیدا کر دیا جائے، عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ عالم کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ جب عوام کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو عوام عالم کی سیاسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ غیر عالم سیاسی بات کچھ بھی کرے گا، غلط کرے گا یا صحیح کرے گا، عوام آنکھیں بند کر دی، لیکن ایک عالم بات کرے گا نبی کی سیاست کو لیتے ہوئے، عوام اس کی بات نہیں مانے گی۔ یہ سازش اور پروپیگنڈا کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ آگے بات سمجھ میں نے کہا 1947 میں پاکستان بنا، رمضان المبارک کے مہینے میں بنا۔ اور پاکستان کیوں بنا؟ کیا اس لیے بنا کہ ہمارے یہاں پر اچھی سڑکیں ہوں گی؟ یہ اچھی سڑکیں ہندوستان میں نہیں تھیں؟ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر ہمیں ہاسپٹلز ملیں گے؟ کیا یہ ہاسپٹلز ہندوستان میں نہیں تھے؟ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا یہاں پر ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں ہوں گی؟ کیا یہ کالج اور یونیورسٹیاں ہندوستان میں نہیں تھیں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ آپ بتائیے پاکستان کس لیے بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر پاکستان بنا۔ مطلب یہ تھا یہ اسلام کا عادلانہ نظام چاہیے، اسلام کا نفاذ چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کے کلمے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ ایک لمبی فہرست ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، وہ جانوں کے نذرانے جب ہم پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور یہاں پر آئے اور یہاں پر ایسے لوگوں کو حکمرانی اور اقتدار کے مسند پر بٹھایا گیا کہ جو اسلام کا نظام نہیں چاہتے تھے، جو اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے تھے، تو وہ قربانیاں جو دی گئی تھی وہ ہمیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے تو اسلام کے نام پر قربانی دی، لیکن ایک کے بعد ایک حکمران آتا ہے، لیکن وہ اسلام کے نفاذ کا نظر آئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے تو اسلام کے نام پر قربانی دی، لیکن ایک کے بعد ایک حکمران آتا ہے، لیکن وہ اسلام کے نفاذ کے لیے اقدام نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی مخالفت میں اقدام کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، ABCD Z تک، کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمارے علماء نے سوچا، ہمارے اکابرین نے سوچا کہ چلو ہم یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ تو نہیں کر سکے، اسلامی نظام کو لاگو تو نہیں کر سکے، لیکن یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس جمہوریہ کی جمہوریت کے اندر ایسے قوانین، ایسا آئین،
ایسا دستور، ایسا منشور، اسلامی احکامات کا تحفظ ہوتا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چند چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں صرف۔ اور پھر آج 10 اپریل 1973 کو 1973 اتفاق ہے، آج کا دن ہی مجھے یہاں پر موقع ملا ہے۔ 10 اپریل 1973 کو ہمارے اکابرین نے، علماء امت نے، اور اس علماء امت میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے۔ میں کسی کا نام لے لوں یا کسی کا نام نہ لوں تو کوئی برا نہ منائے۔ مفتی محمود صاحب بھی شامل تھے، مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھی شامل تھے، مولانا شاہ اویس نورانی رحمہ اللہ وہ بھی شامل تھے، اسی طریقے سے اہل حدیث مکاتب فکر کے علماء بھی شامل تھے، مولانا سید ابو العلا مودودی وغیرہ سب شامل تھے۔ ایک ایسے اہل حدیث مکاتب فکر کے علماء بھی شامل تھے، مولانا سید ابو العلا مودودی وغیرہ سب شامل تھے۔ ایک آئین بنایا جسے 1973 کا آئین کہا جاتا ہے۔ دستور اور منشور پورے پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، حکومت کیسے بننی ہے، کیسے نہیں بننی، عدالت نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سارا قانون الف سے لے کر یہ تک اس میں لکھ دیا گیا، اور اس کے اندر بیچ بیچ میں اسلامی قوانین ڈال دیے گئے۔ میں پورا قانون آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ لمبی بات چلی جائے گی۔ میں صرف آپ کے سامنے اس قانون کی یہ اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اسلامی دفعات شامل ہیں، اور وہ اسلامی دفعات کون سی ہیں؟ یہ ایک پرچہ میں بھی آپ کے سامنے لہرا رہا ہوں، کے سامنے لہرایا گیا تھا، اس میں نہیں پتا کچھ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، لیکن اس میں لکھا ہے ہمارے پاکستان کے دستور، منشور، آئین 1973 کے آرٹیکل 1 شق نمبر 1 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ باتیں ہمارے سامنے ہوتی نہیں ہیں، نہ میڈیا ہمیں بتاتا ہے، نہ سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے، وہ سب چھپاتے ہیں یہ باتیں تاکہ مسلمانوں کو صرف طوطے کی زبان رٹائی جائے اور جو حقیقت ہے اس سے اوجھل رکھا جائے۔ میں یہ باتیں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آرٹیکل 2 اس قانون کا کہ مذہب اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، دو باتیں ہو گئی۔ آگے اس کی وضاحت ہے کہ پاکستان جو اسلامی جمہوری مملکت ہے، اسی لیے اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس اقتدار اعلیٰ کے تحت پاکستان کے عوام کو حکمرانی کا اختیار ایک مقدس امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے، کرسی پر چپک کر فرعون کی طرح بیٹھ نہیں سکتے، یہ امانت ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین اسلامی ڈھانچے میں ڈھالے جائیں گے۔ شریعت کوڈ، اسلامی نظریاتی کونسل کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تمام قوانین کا جائزہ لے کر اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والے قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے سفارش کرے گی۔ یہ پاکستانی آئین کا قانون کا حصہ ہے۔ آگے چلیں، آرٹیکل 31 اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ انہیں ایسی سہولتیں پہنچائی جائیں گی جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں ڈھال سکیں۔ مسلمانوں کو کیا سہولتیں دی جائیں گی کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں ڈھال سکیں، اور ہمارے حکمران ہمیں کیا سہولتیں دیتے ہیں کہ طارق روڈ پر مدینہ مسجد گرا دو، یہی دیتے ہیں سہولتیں۔ آگے میں بتاتا ہوں کیا کیا پیچھے کام ہوا ہے، وہ بھی میں ذکر کر دوں گا۔ آگے چلیں، آرٹیکل 20 اس کی وضاحت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص
واضح علامت یا تحریر کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خلیفہ، کسی صحابی کے سوا کسی اور شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین یا صحابی یا رضی اللہ عنہ اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اور خاندان کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے پکارتا ہو یا اس کا حوالہ دیتا ہو، وہ 3 سال تک قید محض سخت اور جرمانے کا مستوجب ہوگا۔ آئین کے تحت، قانون کے تحت کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اشارتاً یا کنایتاً توہین کرے۔ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبرستان میں قانونی طور پر دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں قانونی طور پر دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ ہے۔ اگر مولوی اس کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کی آئین کے تحفظ کی بات کرتا ہے، پاکستان کے قانون کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ میں پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا، توہین ہوتی ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، عمل نہیں کر رہے تو ہماری کمزوری ہے نا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیں، اس کو سینے سے نہ لگائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس آئین ہے، اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلیں۔ شک نمبر 3A، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان سے مراد ایسا شخص ہوگا جو وحدت، توحید، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کو مانے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو اور نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ قانون کا حصہ ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اسلامی قانون کی کتاب مل جاتی ہے، 1973 کا دستور۔ اس کے بعد اسی کی شک نمبر B میں یہ بات موجود ہے کہ غیر مسلم سے ایسا شخص مراد ہے جو مسلمان نہ رکھتا ہو تو وہ غیر مسلم ہے۔ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی چند اسلامی دفعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، زیادہ پیش نہیں کی، چند اسلامی دفعات۔ تو اگر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شاید پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے آئین کے اندر ایسی اسلامی دفعات شامل ہیں، اس کے علاوہ آپ کو عرب ممالک میں بھی ایسا ملک نہیں ملیں گے۔ وہاں بھی فحاشی عریانی عروجوں پر جا رہی ہے، یورپی کلچر، یورپی تہذیب و تمدن وہاں آ چکا ہے، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون میں ہمارے اکابرین نے 1973 میں جو بنایا تھا اس کے اندر یہ اسلامی دفعات، یہ اسلامی قوانین شامل ہیں۔ اب اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب اگر اسلامی دفعات یا اسلامی قوانین، اب اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب اگر اسلامی دفعات یا اسلامی قوانین شامل ہیں تو کافر کو، یہود کو، نصارہ کو، سازشی عناصر کو یہ کیسے برداشت ہوگا کہ پاکستان کے قانون کے اندر، اسلامی دستور کے اندر اسلامی دفعات شامل ہوں، اسلامی قانون شامل ہو؟ ہوگا برداشت؟ نہیں ہوگا۔ انہوں نے شروع دن سے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے قانون سے یہ جو اسلامی شقیں ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، مشرف کے دور سے باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی کہ پاکستان کے 3 قوانین چینج کر دیے جائیں۔ نمبر 1،
ختم نبوت اور توہین رسالت کے مسئلے سے متعلق جو قانون ہے، جس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ بھی دیا ہے، ختم نبوت اور توہین رسالت۔ نمبر 2، عورتوں کو مادر پدر آزادی، یورپین آزادی، فحاشی اریانی والی آزادی دے دی جائے تاکہ یہاں پر یورپین کلچر آ جائے۔ نمبر 3، یہاں کا جو نصاب تعلیم ہے، ہمارے بچے اگر اسکول میں جاتے ہیں تو اسلامیات کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ اسکول میں بھی جاتا ہے، اس کو بھی چینج کر دیا جائے، اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ یہ کوششیں مشرف کے دور سے ہوئی، اس کا دور گزرا، اگلا دور آیا غالباً زرداری کا، اس کا دور گزرا، اس میں بھی یہ کوششیں ہوئی۔ میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ اچھے تھے، وہ بھی غلط تھے، انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی۔ اس سے اگلا دور آیا نواز شریف کا، اس میں بھی یہ کوششیں ہوئی، بڑی ٹاپ لیول پر ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، لیکن ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قانونی شکوں کی حفاظت کے لیے اس اسلام بڑی ٹاپ لیول پر ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، لیکن ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قانونی شکوں کی حفاظت کے لیے، اس اسلامی دستور اور آئین کی حفاظت کے لیے اسمبلی کے اندر ایسی پیلی پگڑی والے مرد قلندر کو موجود رکھا جس نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اس اسلامی دفعات کی حفاظت کی۔ اس نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس شخصیت نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں تمہیں 1 لاکھ گھر بنا کر دوں گا، میں اس کو جنت بنا دوں گا، کبھی یہ وعدہ نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا تو علماء سے یہ وعدہ کیا کہ میں پاکستان کے دستور اور قانون کے اندر جو اسلامی دفعات ہیں اس کا تحفظ کروں گا، اس کا دفاع کروں گا، مدارس کا تحفظ کروں گا، مساجد کا تحفظ کروں گا، علماء کا تحفظ کروں گا۔ اسی دین، اسلام اور علماء کے تحفظ کے لیے وہ حکومت میں بھی رہا اور اپوزیشن میں بھی رہا اور وہ کرتا رہا۔ اس کی محنت میڈیا نے نہیں دکھائی، لیکن اکابرین علماء، چاہے ان کا تعلق ختم نبوت سے ہو، چاہے ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہو، چاہے ان کا تعلق تحریک ناموس رسالت سے ہو، چاہے ان کا تعلق تحریک ناموس صحابہ سے ہو، وہ تمام اکابرین، وہ تمام علماء اس شخصیت کو اپنے سر کا تاج، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، من رہا، تھوڑی سی چند ضروری باتیں، اگر میں آپ کا ٹائم کچھ زیادہ لے لوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ حقائق ہیں، یہ حقائق آئندہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ یہ حقائق ہیں، یہ حقائق آئندہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ آئیں۔ آپ کے سامنے اسکرین چلے گی اور اسکرین پر وہی دکھایا جائے گا جو دجالی میڈیا چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، من رعا منکم منکرن، جب کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھو، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فبلسانہ، تو زبان سے روکو، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فبقلبہ، تو اپنے دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ ہم ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتے لیکن یہ فوراً موجود ہے، زبان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 حکومتوں کا میں نے ذکر کر دیا، اس کے بعد 2018 میں ایک حکومت لائی گئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا آگے ہونے والی ہو، کیونکہ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو۔ جس زمین پر آئین اسلام کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، ہم بدلتے ہیں وہ حکمراں دوستو۔ میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، 2018 کے الیکشن میں ایک حکومت لائی گئی
اور ایسی شخصیت کی حکومت لائی گئی جس کو باقاعدہ کئی سالوں سے یورپین کنٹریز میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر دی کنزرویٹو پارٹی آف اسرائیل، یہودی پارٹی نے اپنی الیکشن کمپین جس کے ذریعے چلوا کر جسے تیار کیا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ پیلی پگڑی والے مرد قلندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آج سے کئی سال پہلے اور 20 سال پہلے حکیم سعید شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی کے اندر یہ بات لکھ دی ہے. میری مراد آپ سمجھ گئے کون ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں کہا گیا؟ اچھا، یہ حقائق ہمارے سامنے باقاعدہ تیار سیمپل وہاں ہوا، اس سیمپل کے تیار ہونے کے بعد اسے یہاں پر امپورٹ کیا گیا. پارٹی اس وقت بنی نہیں تھی، پھر بنائی گئی، پھر اس سارے اور خوبصورت لگا کرتے تھے جو اسلام کی بات کرتا، کلمے کی بات کرتا، ریاست مدینہ کی بات کرتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتا، اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چپک جاتا. جب کلمہ منہ سے نکلتا تو وہ بھی غلط، جب خاتم النبیین کا لفظ منہ سے نکلتا تو وہ بھی غلط. زبان پھسلتی تو شریعت اور اسلام کے نام پر پھسلتی اور کہیں نہیں پھسلتی. ایسا شخص ہم پر مسلط کیا گیا اور اس نے اتنے سبز باغ دکھائے. ہم مسلمانوں کو اسلام کا نام لے لے کر، ریاست مدینہ کا نام لے لے کر ہمارے ذہنوں کی، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل یوتھ کی ذہنوں کی ایسے برین واشنگ کی گئی، ایسے اس کے ذہن کو صاف کیا گیا کہ ہمارے یوتھ نے اس کی محبت کو اپنے دل میں ایسے بٹھا کی گئی، ایسے اس کے ذہن کو صاف کیا گیا کہ ہمارے یوتھ نے اس کی محبت کو اپنے دل میں ایسے بٹھایا کہ اس کی محبت کی وجہ سے علماء سے نفرت کی گئی. اور ایک کمپین کے ذریعے، جب پہلے کے پی کی میں اس کی گورنمنٹ آئی تو باقاعدہ وہاں پر کمپین یہ چلائی گئی کہ عوام اور علماء کا پہلے تعلق توڑو اور پھر اس تعلق کو توڑنے کے بعد اس شخص کی حکومت لائی جائے گی. اور ایسے ہی ہوا، عوام اور علماء کے تعلق توڑنے کے لیے مزاربت جیسے اسکینڈل سامنے لائے گئے. یہ ساری سازشیں ہوئی. ایک وہ سازش امریکہ والی بتاتا ہے، ایک سازش میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر ریاست مدینہ آ گئی، لائی گئی. ایسے پاکستان دیا گیا کہ جس میں فوج بھی اس کے ساتھ تھی، عدلیہ بھی اس کے ساتھ تھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ تھی. وہ پاکستان دیا گیا جو بموں دھماکوں سے پاک ہو چکا تھا. ضرب الفساد اور رد الفساد سے وہ پاکستان پاک ہونے کے بعد، دہشت گردی سے پاک ہونے کے بعد پلیٹ میں رکھ کر اسے دیا گیا کہ اب اپنے وعدے پورے کر کر دکھاؤ. لیکن 3.5 سال گزر گئے یا 4 سال کے لگ بھگ، ایک وعدہ ہو جو اس نے پورا کر کے دکھایا ہو، آپ مجھے بتا دیں. حضور کی حدیث مبارکہ ہے، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، ہر بات پہ جھوٹ بولا. میں نوکریاں دوں گا، جھوٹ بولا. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، ہر بات پہ جھوٹ بولا. میں نوکریاں دوں گا، جھوٹ بولا. میں کاروبار دوں گا، جھوٹ بولا. میں معیشت کو اتنا اوپر لے جاؤں گا، جھوٹ بولا. آپ کے سامنے، مجھے حقائق دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو 180 روپے کلو گھی پر آپ کے ڈی چوک پہ دھرنا دیتا تھا 126 دن کا، اب 450 کلو گھی ہو گیا، اس پر خوشی مناتا ہے. یہ ایک مثال ہے، تفصیل بہت ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ سارے وعدے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیے تھے، ہم نے اعتماد کیا، ہم آ کر دکھائیے۔ بلکہ ہمیں تو یہ نظر آیا کہ ریاست مدینہ کا نام لیا اور ہماری مسجدیں شہید کرنے کے پروپیگنڈے کیے گئے۔ کراچی میں طارق روڈ پر سکھر کے اندر 7 یا 8 مساجد، چنیوٹ کے اندر مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کا مدرسہ، یہ ساری چیزیں اس گورنمنٹ میں ہوئی کہ جس کا نام ریاست مدینہ رکھا گیا۔ کرتارپور گرو نانک بابا کے لیے کھولا جاتا ہے لیکن مسجدیں گرائی جاتی ہیں۔ پشاور میں مندر اور بنائے جاتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر مندر کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے کہ اس ریاست مدینہ کے دعوے دار نے کوئی ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو معذرت۔ ہم نے ایسی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لی، حضور کی حدیث تو ہم ذرا غور بول رہا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو معذرت۔ ہم نے ایسی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لی، حضور کی حدیث تو ہم ذرا غور کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو دیا اللہ کے لیے، جس نے کسی سے لیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس کا ایمان کامل ہے۔ اگر ہماری محبت کسی لیڈر کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ محبت اللہ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے، تب وہ ہمارا ایمان ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں ہم کسی ایسے لیڈر سے محبت تو نہیں رکھتے جو صرف زبانی دعوے کرتا ہے، اور زبانی دعوے صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ ٹھوک کر اسلام کی مخالفت کرتا ہے، جو ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اقوام متحدہ میں جا کر بڑی خوبصورت تقریر کی، ایسا حکمران نہیں گزرا جس نے حضور کی ختم نبوت یا حضور کی توہین رسالت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں اٹھایا ہو۔ بڑی پیاری تقریر کر دی۔ مجھے بتایا جائے یہی وہ شخص ہے جس نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اعتراف کیا کہ آسیہ مسیح کو ہم نے چھڑوایا ہے، ویڈیو موجود ہے۔ فخر کیا کہ آسیہ مسیح کو چھڑوانے والے، آسیہ مسیح کو رہا کروا کر بھجوانے والے کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ کپتان صاحب نے یہ بات بولی۔ وہ اچھی تقریریں کہاں گئی؟ وہ خوبصورت بیانات، وہ اچھی تقریریں کہاں گئی؟ وہ خوبصورت بیانات کہاں گئے؟ بھائی کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا اس نے، 2 منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے یار کشمیر کے لیے، ڈی چوک پر جا کر کتنے منٹ کے لیے کھڑا ہوا؟ کشمیر کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ بھی نیوز سنتے ہیں، نیوز میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے؟ پہلے نیوز میں بتایا جاتا تھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پہلے بتایا جاتا تھا، اب نہیں بتایا جاتا۔ پہلے کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، اس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس گورنمنٹ میں کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کر انڈیا کو دے دیا گیا، اسی وجہ سے آپ کا میڈیا اب کشمیر پر بات ہی نہیں کرتا۔ آپ کو اعتراض ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دور میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون رہا؟ آپ کو نام پتہ؟ میرا کوئی پی ٹی آئی والا بھائی یہاں پر بیٹھا ہو وہ نام بتا دو۔ میں نام بتاتا ہوں، شہریار آفریدی، اس نے کیا کیا؟ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت ایک مشیر کی سی ہوتی ہے، وہ فیصلے نہیں کر سکتا، وہ وزیر اعظم کو مشورے دے سکتا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو وہ مشورے دے سکتے تھے، انہوں نے مشورے دیے، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ آج تک کسی نے نام نہیں لیا مولانا فضل الرحمان، آج تک
ہاں بالکل صحیح بات بولی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہی ہم نے نہیں سنے ہوتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیانات کیے ہیں، بیانات موجود ہیں. کشمیر میں جا کر انہوں نے کشمیر کی حمایت کے لیے سید علی گیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جا کر بیانات کیے ہیں. یہ جو آج ہمارے پاس کشمیر کا آزاد حصہ ہے، یہ کون سی گورنمنٹ نے دلایا تھا؟ یہ گورنمنٹ نے نہیں دلایا تھا، یہ آزادی کی حریت کے مجاہدین نے دلایا تھا. پاکستانی فوج اس وقت بھی موجود تھی، لیکن کشمیر کا جو آزاد حصہ ہے وہ آزادی کی جو حریت والے مجاہدین تھے انہوں نے دلایا تھا ہمیں. ہم نے اصل وجہ یہ کہ میڈیا ہمیں مولانا کے بیانات سناتا ہی نہیں ہے. پابندی ہے نا، کیونکہ اصل بات پتہ چل جائے گی تو لوگ اصل کا ساتھ دیں گے. لوگوں کو اصل کا ساتھ دلوانا ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، قیامت کی علامت ہے کہ جھوٹ کو اتنی طاقت سے، اتنے زور سے، اتنے بلند باغ دعوے سے، اتنے میڈیا کو استعمال کر کے جھوٹ کو بولا جائے کہ وہ جھوٹ اگر نام آپ نے لے لیا تو آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کم از کم چلو میں نے مان لیا، انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے نام نہیں لیا تو پلیٹ میں رکھ کر کشمیر دیا بھی نہیں ہے. آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ان کے انڈیا جانے پر بھی پابندی ہے، امریکہ جانے پر بھی پابندی ہے. بڑی اچھی تقریر کر دی. اس پر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. ہنسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیس کو کھو کر میں حیراں ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں. میں نے حدیث ذکر کی تھی، ساری دکھائی گئی. آپ مجھے بتا دیں، لا کر باہر سے ایسے لوگ بٹھائے گئے کہ جن کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا. آپ کے ایف بی آر میں جو شبر زیدی بٹھایا گیا وہ کون ہے؟ آپ کے بینک دولت آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے اندر جو رضا باقر بٹھایا گیا وہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہے، یہ مسلمان ہے. آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ سارا کے سارا اٹھا کر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا. پہلے پاکستان کا دستور اور آئین اسٹیٹ بینک کو چلاتا تھا، اب اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف چلائے گا. یہ تو باتیں سیاسی ہو گئی نا، یہ تو باتیں سیاسی ہو گئی. اسلام کے خلاف آپ نے کیا کام کیا وہ بھی سن لیں. وہ بھی کوئی میڈیا آپ کو نہیں بتاتا. مسجد گرانے کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، وہ بھی سن لیں. وہ بھی کوئی میڈیا آپ کو نہیں بتاتا. مسجد گرانے کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، وہ تو ایک ہلکا سا تھوڑا سا ایک سلسلہ تھا. 1860 میں جب انگریز کی حکومت تھی، مسلمان آزادی کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے تو مسلمانوں نے احتجاج کیے. اس احتجاج کی وجہ سے انگریز مجبور ہوا اور انگریز نے مسلمانوں کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جو وقف کی زمینیں ہیں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ وقف کی املاک ہیں، ان املاک پر اختیارات مسلمانوں کا ہوگا، انتظامیہ کا ہوگا، اہل محلہ کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ انگریز نے اختیار دیا. 1860 کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کتابیں اٹھائیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف میڈیا پر نہ جائیں. لیکن کس کی ہے آپ کو پتا ہے. ستمبر 2021 میں ایک وقف املاک قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، کیونکہ مولوی کو تو آپ نے ہٹا دیا نا قومی اسمبلی سے، اب پاس ہو جائے گا قانون. قومی اسمبلی سے وہ قانون پاس ہوتا ہے اور اس قانون کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ اس قانون کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جتنی بھی وقف کی زمینیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، وہ تمام کی تمام وقف کی زمینیں اوقاف اور اوقاف ماتحت ہوگا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا. یہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جب چاہے گا
مسجد کے امام اور مؤذن کو چینج کرنے کا، یا جو چاہے گا بیان کروانا وہ بیان کروائے گا، جو لکھ کر دے گا وہ بیان کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ پتہ چلا کہ مسجد میں چندہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے تو یہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جب چاہے گا اس مسجد کو تالے لگوا سکا، وہ بیان کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ پتہ چلا کہ مسجد میں چندہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے تو یہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جب چاہے گا اس مسجد کو تالے لگوا سکتا ہے، اس کو بند کر سکتا ہے اگر اس چندے کے اندر دہشت گردی کا عنصر پایا گیا۔ یہ سارا قانون کب بنتا ہے؟ یہ اسلام کی حمایت میں بن رہا ہے قانون، یہ میڈیا نے نہیں بتایا آپ کو۔ ہم نے پورا بیان اس پہ کیا تھا جب یہ بنا ستمبر 2021 میں، تو ہم نے اس پر پورا بیان کیا تھا۔ ایک اور قانون بنتا ہے، اسلام آباد میں نافذ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں نافذ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ جو ائمہ جمعے کے بیانات کرتے ہیں گورنمنٹ لکھ کے دے گی، گورنمنٹ لکھ کے دے گی جس طرح عرب ممالک میں ہو رہا ہے، پھر ائمہ بیان کریں گے۔ وہ تو اسلام آباد والوں نے مانا ہی نہیں، اسلام آباد کے عوام نے نہیں مانا تو آگے چلا ہی نہیں۔ ایسے کئی قوانین، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اندر عربی زبان کو لازم قرار دے دیا، ہم نے نصاب کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کو لازم قرار دے دیا۔ اور ہم نے جب یہ سنا تو ہم نے بڑی تعریفیں کی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے نصاب کے اندر قرآنی تعلیم کو لازم قرار دے دیا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن حقیقت تب کھلی جب پنجاب بورڈ کے ایک چیئرمین نے ویڈیو پیغام میں یہ بات بیان جاری کیا کہ انہوں نے نوٹس جو جاری کیا ہے اس کے مطابق پنجاب کی 150 سے 300 کتابوں کے اندر اسلامیات سے ریلیٹڈ اور ختم نبوت سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور باقاعدہ اس نے کتابیں دکھائی ہیں، میں نے خود وہ دیکھی، نام کس کا لیا گیا اور پیچھے کیا کیا گیا، پردے پہ کیا دکھایا گیا اور پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور قانون میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نام کس کا لیا گیا اور پیچھے کیا کیا گیا، پردے پہ کیا دکھایا گیا اور پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور قانون میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ ایک اور قانون پاس کروایا گیا، وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ جب عدالت میں کوئی فقہ جعفریہ والا جائے گا اپنا مقدمہ لے کر، تو اس کا فیصلہ فقہ جعفریہ کے قانون کے مطابق ہوگا، حنفی قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قانون بنایا گیا اور صدر صاحب کی میز پر دستخط تک موجود رہا، وہ تو بعد میں بعض حضرات نے مخالفت کی اس کی۔ عدالت میں جاتا، عدالت کہے کہ تم نے توہین صحابہ کی ہے، پاکستان کا آئین لکھا ہوا ہے، وہ کہے کہ مجھے پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فقہ جعفریہ پہ چلوں گا اور میری فقہ جعفریہ مجھے اجازت دیتی ہے، پھر بتائیے کیا ہوتا ہے اس میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قوانین اس دور میں بنے، اس دور میں، پچھلے دوروں میں غلطیاں ہوئی، کرپشن ہوئی، چوریاں ہوئی، ڈاکو ہوئے، پچھلے تمام دوروں میں ہوئے، لیکن یاد رکھنا وہ جتنے دور تھے وہ دولت کے ڈاکوؤں کے دور تھے، اور یہ دور جو گزرا یہ ایمان کے ڈاکو کا دور تھا۔ ہمیں جو ہے نا شراب کی بوتل کے اوپر، میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں، شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اور ہم اس پر آب زمزم کا لیبل لگا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اور ہم اس پر بہت خوش ہو گئے کہ بابا ہمیں تو آب زمزم جنت سے ملا ہوا آ گیا۔ یہ حقائق ہیں، اور اس حقیقت کے بعد پھر چلو یہ سارے کام ہوتے رہتے، آپ کے اندر تھوڑا سا سینس ہوتا حکومت چلانے کا، آپ کے اندر تھوڑا سا سینس ہوتا ساتھ لے کر چلنے کا۔ گھر میں ایک باپ ہوتا ہے نا،
اس کے 5 بیٹے ہوتے ہیں. ایک بیٹا ہو سکتا ہے چور بھی ہو، ایک بیٹا بدماش بھی ہو، ایک بیٹا ہو سکتا ہے ایماندار بھی ہو، سب ہوتے ہیں. بڑا بھائی ہے تو اس کے چھوٹے بھائی ہیں، ان بھائیوں میں کوئی غلط بھی ہے، کوئی کرپٹ بھی ہے، کوئی چور بھی ہے، لیکن اس بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ ایسا ماحول کریٹ نہیں کرتا. آپ نے پہلے دن سے یہ بولا کہ وہ چور، میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، وہ چور میں صحیح میں صحیح میں صحیح. چوری ثابت ہوئی میں صحیح، چوری ثابت ہوئی یا نہ ہوئی یہ الگ بات ہے. سارے چور تھے، ہم بھی کہتے ہیں، ثابت ہوئی یا نہ ہوئی. آپ کو بٹھایا اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ آپ چور ثابت کرو، بٹھایا اس وجہ سے گیا تھا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے، آپ نے جو ہمیں ریاست مدینہ دکھائی تھی، آپ نے جو ہمیں اپنے آپ کو امیر المومنین ثابت کر کے دکھایا تھا، وہ ثابت کرتے. آپ عوام کا کام کرتے. عوام کا کیا کیا آپ نے؟ پاکستان اس سے بھی پیچھے چلا گیا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سارے حقائق ذکر کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی عمران صاحب کے مخالف ہوں یا دشمنی ہے یا بغض ہے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی لیڈر کی محبت ہے یا بغض ہے تو ہم یہ تو دیکھیں کہ ایمان کے مطابق وہ بغض یا محبت ہے بھی یا نہیں. سب سے بڑا کام یہ کیا گیا کہ ہمارے دلوں سے علماء کی محبت نکالی گئی ہے. آج ٹھوک کر ہر مسلمان علماء پر طعن و تشنیع کر دیتا ہے. چلو ہر کو چھوڑو، ہر میں نے زیادہ بول دیا، کئی مسلمان. حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا نا، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کوئی بھی عالم ہو، عالم غلطی پر ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور اگر میں اس کو غلط بول رہا ہوں عالم کو، تو کل قیامت میں اگر حضور علیہ الصلوۃ نے یہ فرما دیا وہ صحیح نکلا، اگر خدا نخواستہ، تو کل قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ نے یہ فرما دیا کہ بھائی میرے وارث کے بارے میں تم نے یہ بات بولی تھی، تو میں کہاں منہ دکھانے کے لائق رہوں گا؟ اصل کام یہ کیا گیا. اصل مسئلہ حب عمرانی نہیں ہے، اصل مسئلہ بغض مولانا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. اور یہ باقاعدہ کمپین چلائی گئی ہے. اور مولانا صاحب، اگر میں تھوڑی سی ان کی حمایت کر دوں، آپ کی دل آزاری ہو جائے، تو مجھے معذرت سمجھنا، مجھے معذور سمجھنا. وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پیچھے حرمین کے ائمہ بھی نمازیں ادا کرتے رہے ہیں. میں اس کو غلط بولوں اور میں عوام سے کہہ رہا ہوں ڈیزل 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 ڈیزل. 3.5 سال تک آپ کی گورنمنٹ رہی، نیب آپ کا، FBR آپ کا، ججز آپ کے، سارے آپ کے، فوج آپ کی، اسٹیبلشمنٹ آپ کی، CTD آپ کی، عدلیہ آپ کی، سارے آپ کے. ڈیزل پر جو آپ نے لفظ استعمال کیا، اس لفظ پر ایک مقدمہ بناتے تیار بیٹھے تھے مولانا جیل جانے کے لیے. ان کی پوری پارٹی. سازش آپ کے خلاف ہوئی نہیں ہے، آپ نے 3.5 سال تک بیٹھ کر سازش کی ہے. اگر میں سازش پر بھی تھوڑی سی بات کر دوں تو برا تو نہیں لگے گا؟ اگر روس کا ساتھ دینے پر امریکہ آپ کی گورنمنٹ تبدیل کرتا ہے تو نریندر مودی کی گورنمنٹ کو چینج کیوں نہیں کرتا؟ چائنا کی گورنمنٹ کو چینج کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ امریکہ مرد آباد کے اتنے نعرہ لگانے میں پکے ہو تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے روس کی، ہماری گورنمنٹ نے، ہماری حکومت نے، پاکستان نے روس کی جنگ میں آپ کا ساتھ دیا، یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ آپ کہہ رہے تھے. ویڈیو موجود ہے اس پر. اور آج آپ سارنا چاہ رہے ہو کہ میرے خلاف غداری ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. یہ چورن نہیں چلنے والا. عوام سمجھ جائے گی
تو یہ چورن پھر نہیں چلے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سازش پاکستان کے، اچھا یہ سازش اصل میں کیا تھی؟ یہ آخری بات سمجھنے صرف، سازش اصل میں کیا تھی؟ اصل سازش یہ تھی کہ جب یہود و نصارہ نے یہ دیکھا کہ ہم پاکستان سے توہین رسالت کا قانون تبدیل نہیں کر پا رہے، ہٹا نہیں سک رہے، ہم یہاں پر بڑا، ہم نے عورتیں مارچ کروا دیے، اسی گورنمنٹ میں ہوا نا عورت مارچ، پچھلی گورنمنٹ میں تو نہیں ہوئے، ہم نے عورت مارچ بڑے کروا دیے، لیکن یار جیسی یورپین مادر پدر آزادی ہے ویسی آزادی نہیں مل رہی، نصاب میں تبدیلی کرنے کی بڑی کوشش کر دی، وہ بھی نہیں ہو رہی، تو اب ایک نئی چال چلتے ہیں، ہم صدارتی نظام لاتے ہیں، اس نظام کے تحت ایک حکمران ہوگا۔ اب ایک نئی چال چلتے ہیں، ہم صدارتی نظام لاتے ہیں، اس نظام کے تحت ایک حکمران ہوگا، کوئی اسمبلی کچھ نہیں، کوئی قانون وانون کچھ نہیں، قانون اٹھا کر سارا کے سارا قانون الف سے لے کر یہ تک اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ جب سارا قانون ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا تو اسی قانون کے اندر وہ اسلامی شقیں بھی ہیں جس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکستان کے مسلمان، تحریک لبیک کے مسلمان، تحریک ناموس رسالت کے مسلمان یہ ہونے نہیں دے رہے تھے۔ لہٰذا جب آپ سارا قانون، صدارتی حکم اور صدارتی نظام لا کر سارا قانون ہی اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دو گے، کسی مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے توہین رسالت کا قانون بھی ختم کر دیا، آپ نے ختم نبوت کا قانون بھی ختم کر دیا۔ اصل سازش پیچھے سے یہ ہو رہی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد چند حقائق سے پردہ اٹھانا تھا۔ میرے نظریے سے، میری رائے سے آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن اختلاف کرنے کا حق بھی دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، آخر میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔ یہ حدیث اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ میری محبت اگر انبیاء کے ساتھ ہے، اگر صحابہ کے ساتھ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، میری محبت علماء کے ساتھ ہے، صلحاء کے ساتھ ہے، کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی عالم کے ساتھ میری محبت ہے، میں نام نہیں لیتا اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو، کسی بھی عالم کے ساتھ میری محبت ہے تو انشاءاللہ میرا حشر اس حدیث کے مطابق اس عالم کے ساتھ ہوگا، اور میں یہی دعا کروں گا اور میری خواہش یہی ہوگی کہ میری محبت اس عالم کے ساتھ ہے، میں مروں تو میرا جنازہ بھی وہ عالم پڑھا۔ میرے بھائیوں، التماس ہے، گزارش ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ کی محبت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے تو الحمدللہ آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ایسے حضرات بزرگ ہمارا جنازہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کی محبت کسی ایسے ویسے لیڈر کے ساتھ ہے تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور پھر آپ یہ بھی دعا کریں کہ آپ کا جنازہ بھی وہی پڑھا۔ تیار ہیں؟ ہمیں تیار رہنا چاہیے نا، ہر چیز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ دلوں میں محبت رکھی ہے یا بغض رکھا ہے تو ہمیں اس کے مطابق تیار بھی رہنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں نے یہ چند باتیں اس وجہ سے کی کہ 27 رمضان المبارک پاکستان بننے کا دن، پاکستان کے وجود کا دن، اور 10 اپریل ہمارے آئین اسلام کے تحفظ کا دن تھا۔ کچھ حقائق تھے جو ہمارے ساتھ، کل کو ہماری یہ زبان، ہمارا یہ دل
اللہ کے سامنے گواہی دے سکے کہ یا اللہ ہم صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین تک نہیں رہے بلکہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم بھی مانگا، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یا اللہ انعام کس پر کیا؟ اللہ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرما دیا تھا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ میرے بھائی انبیاء موجود نہیں ہیں آج، صدیقین بھی نہیں ہیں، اگر شہداء بھی خال خال نظر آتے ہیں، صالحین موجود ہیں۔ پروپیگنڈا کر کے، سازش کر کے ہم مسلمانوں کو صالحین سے توڑ دیا گیا، ہمارے دلوں میں صالحین کی نفرت بھر دی گئی۔ اس وجہ سے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں حق اور باطل کا راستہ ہمارے لیے واضح کر دے۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری زندگی حق کا ساتھ دیتے ہوئے گزر جائے۔ یا اللہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا